اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے ذریعے MQM کی مختلف دھڑوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کا مقصد صرف تحریک انصاف کو ہی کاؤنٹر کرنا ہے یا پیپلز پارٹی کا راستہ بھی روکنا مقصود ہے، جو شہری سندھ بشمول سکھر، میرپور خاص اور حیدرآباد میں اپنے میئرز کی جیت کی امید لگائے بیٹھی ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی مظہر عباس اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ شہری سندھ کی سیاست میں مہاجر فیکٹر ہمیشہ سے عام رہا ہے، مگر سال 2013 کے انتخابات کے بعد سے اس رجحان میں تبدیلی آئی ہے اور 2018 میں پہلی بار کراچی نے ایک ایسی جماعت کو مینڈیٹ دیا جس نے وفاق میں حکومت بنائی ہے، اور اس کی بڑی وجہ 22 اگست 2016 کے بعد سے متحدہ قومی موومنٹ کی تقسیم در تقسیم اور اردو بولنے والوں کے مقابلے میں دوسری زبان بولنے والوں کے ووٹوں کی تعداد میں اضافہ تھا۔ تیسری وجہ خود ماضی میں اس جماعت کا ساتھ دینے والوں کا اس پر سے اعتماد ختم ہونا تھا۔ ایک اور اہم وجہ طاقتور حلقوں کا MQM کے حوالے سے بدلتا ہوا بیانیہ تھا، لیکن جس جماعت کو اس صورتحال کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا وہ تحریک انصاف ہے، جس نے 2013 کے الیکشن میں 8 لاکھ ووٹ لیے اور MNA کی ایک نشست جیتی، مگر 2018 کی دھاندلی زدہ الیکشن میں PTI شہری سندھ کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ اب 2018 کے مقابلے میں 2023 میں محض اتنا فرق آیا ہے کہ PTI کو اداروں کی جو پشت پناہی حاصل تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ البتہ اپریل 2022 کے بعد سے اس جماعت نے اپنی غیر مقبولیت کو عدم اعتماد کی تحریک کے بعد مقبولیت میں تبدیل کر دیا ہے۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں اس وقت MQM اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کا ووٹ بینک اب 4 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، جن میں PTI، تحریک لبیک اور جماعت اسلامی نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ MQM کی اپنی مقبولیت خود اپنے حلقے احباب میں سوالیہ نشان ہے، جس کی وجہ وہ خاموش ووٹر ہیں جو آج بھی بانی متحدہ الطاف حسین سے جڑا ہوا ہے۔ بظاہر اداروں کا رویہ MQM لندن کے بارے میں اب بھی خاصا سخت ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ماضی کی MQM اور الطاف حسین کی ہر نشانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ عزیز آباد میں ان کی 9-0 رہائش گاہ ہو، خورشید میموریل ہال ہو، جناح پارک ہو یا یادگار شہداء۔ نیو MQM پروجیکٹ میں یہ شرائط شامل ہیں کہ پارٹی کی رابطہ کمیٹی ختم کی جائے، ماضی کی طرح کوئی تنظیمی سیکٹر اور یونٹ انچارج نہیں ہوں گے، اور نہ ہی الخدمت فاؤنڈیشن کو ماضی کی طرح چندہ جمع کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ ایک مختصر سا خلاصہ ہے نیو MQM پروجیکٹ کا، وہ بھی شاید اس لیے لایا جا رہا ہے کہ PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات تاحال کشیدہ ہیں۔ لیکن مظہر عباس کہتے ہیں کہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اداروں میں پریشانی صرف PTI کی وجہ سے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کی وجہ سے بھی ہے، کیونکہ چند ماہ قبل بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے کے نتائج سے اس کا امکان بڑھ گیا ہے کہ شہری سندھ بشمول سکھر، میرپور خاص اور حیدرآباد میں بھی PPP کے میئر منتخب ہو سکتے ہیں۔ 15 جنوری کو اگر بلدیاتی الیکشن ہو جاتے ہیں تو مقابلہ PTI، PPP اور جماعت اسلامی میں ہونے کا امکان ہے، کیونکہ MQM کے تمام دھڑوں کے انضمام کے باوجود انہیں اہم MQM لندن کی مزاحمت کا سامنا رہے گا۔ PPP اور جماعت اسلامی کو PTI کے مقابلے میں بلدیاتی الیکشن کی سائنس کا زیادہ تجربہ ہے، مگر PTI کا ووٹر خاصا متحرک ہے اور خود عمران خان الیکشن مہم کے لیے کراچی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امکان اس بات کا ہے کہ یونین کونسلر کے الیکشن کے بعد کسی 2 جماعتوں کے اتحاد سے میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب ممکن ہوگا۔ کلین سویپ کے امکانات کم ہیں۔ البتہ میئر کراچی کے لیے اب تک واحد امیدوار جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان ہیں، جبکہ PTI میں مقابلہ فردوس شمیم نقوی اور خرم شیر زمان میں ہیں۔ PPP کے میئر کے امیدواروں کا اعلان یونین کونسل کے الیکشن کے بعد ہوگا۔ رہ گئی بات نیو MQM پروجیکٹ کی، تو اس کی وجہ پروجیکٹ پاک سرزمین پارٹی کی 2016 کے بعد سے مسلسل انتخابی ناکامی ہے۔ PSP کے کرتا دھرتا مصطفیٰ کمال فروری 2016 میں مائنس الطاف اور مائنس MQM فارمولا لاتے تھے۔ اداروں کے اندر اب بھی سابق میئر مصطفیٰ کمال کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مگر ان کا اینٹی الطاف بیانیہ عوامی پذیرائی حاصل نہیں کر سکا۔ دوسری طرف 22 اگست سے پیدا شدہ صورتحال کو طاقتور حلقوں نے بے دردی سے استعمال کیا، جس سے MQM لندن اور الطاف حسین کے لیے ہمدردیاں زیادہ پیدا ہونے لگیں۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ نیو MQM پروجیکٹ جیسی ایک کوشش 2 سال پہلے بھی ہوئی تھی، مگر بہت سے رہنماؤں کی انا آڑے آ گئی۔ ایک وجہ تنازع عامر خان رہے، جن کا اپنا ایک پس منظر ہے۔ ان کی سیاست کی ابتدا آفاق احمد کے ساتھ الطاف حسین کے مضبوط ساتھیوں کے طور پر ہوئی۔ وہ دونوں کراچی کے زونل انچارج تھے۔ 1991 میں MQM کی پہلی بڑی تقسیم کے نتیجے میں ان دونوں سمیت 5 لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا گیا، مگر پروجیکٹ MQM حقیقی بھی کامیاب نہ ہو سکا، جس کے بارے میں خود اس کے سربراہ آفاق احمد نے کہا تھا کہ انہیں بھائی لوگوں نے سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی، بس ادارے چاہتے تھے کہ ہم اپنے علاقے اپنے پاس رکھیں، یعنی
यानी लांडी और कोरंगी। इस दौरान 22 अगस्त के बाद आमिर खान एमक्यूएम पाकिस्तान के नंबर 2 हो गए, मगर न्यू एमक्यूएम प्रोजेक्ट में तमाम धड़ों के इंतजाम की सूरत में वो इससे बाहर रहेंगे। याद रहे कि आमिर खान कुछ माह पहले पाकिस्तान छोड़ गए थे और आजकल दुबई में अपना बिजनेस देख रहे हैं। मजहर अब्बास कहते हैं कि दिलचस्प अम्र यह है कि एमक्यूएम के मुखालिफ धड़ों को एक ही छतरी तले जमा करने वाले प्रोजेक्ट न्यू एमक्यूएम के रूह रवां गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी हैं, जो 2016 में वजह तनाज़ा बने। कहते हैं कि इंसान का असल इम्तिहान होता ही तब है जब आपके पास इख्तियारात आ जाए। अगर आपने वो ज़ाया कर दिया तो वक्त पलट कर नहीं आता। यही एमक्यूएम की कहानी है। जिन उर्दू ज़बान बोलने वालों की ताकत इल्म अदब और तहजीब रही हो, इनको अगर कायद जेवर बेचकर हथियार खरीदने का मशवरा देंगे तो फिर वही होगा जो हुआ। ना इधर के रहे ना उधर के। इलाके और महल्ले में मोटरसाइकिल पर सफर करने वाले रातों रात अमीर हो जाएं तो यही होता है जो हुआ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।